نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بھائی کل سے انشاءاللہ ایک ایک پارہ ہوگا، تھوڑا ہلکا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تراویح کافی لمبی ہوتی ہے شروع کی. کل سے یہ جو بیان ہے یہ بھی صرف 15 منٹ پہلے شروع ہو جائے گا. ہم فارغ ہو جائیں گے 10:45 تک، بلکہ 15 منٹ لگتے ہیں اس میں. آج ہم نے سورہ ہود مکمل کی ہے، سورہ یونس اور سورہ یوسف شروع کی ہے. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کی امتوں کے واقعات، پہلے نبی آئے، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم نے کیا جواب دیا، ان کو کیسی سزا ملی. تو ہر نبی کی دعوت ایک جیسی اور آگے سے قوم کے اعتراضات بھی ایک جیسے. اس سے بتا دیا کہ آج بھی جب کوئی دین کی دعوت دے گا تو اسے سامنے سے وہی طعنے سننے کو ملیں گے جو پچھلی امتوں کی طرف سے انبیاء کو سننے کو ملتے تھے. سب ایک ہی جیسا بالکل حساب کتاب. تو سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات ذکر کیے حضرت نوح علیہ السلام سے. اس میں واقعات ترتیب سے بیان کیے ہیں، جو پیغمبر پہلے تھے ان کا واقعہ پہلے، جو بعد میں ان کا واقعہ بعد میں. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو پہلے پیغمبر آئے ہیں، شیس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام بھی آئے آدم علیہ السلام کے بعد. اس کے بعد جو سب سے پہلے پیغمبر توحید کی دعوت لے کر آئے ہیں وہ نوح علیہ السلام ہیں. بہت قدیم پیغمبر ہیں. اس زمانے میں لوگوں کی عمریں ہزار سال ہوا کرتی تھی. 100-150 سال میں تو بالغ ہوتے تھے. وہ قد کتنے لمبے ہوتے تھے؟ صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 گز تھا، 60 ہاتھ. ذراع عربی میں یہ ہاتھ کو کہتے ہیں، انگلی سے لے کر کندھے تک کا پورا ہاتھ. اس کو 60 سے، 60 کا مطلب 7 نہیں، 60 سے ضرب دے دیں تو کہاں تک پہنچے گا؟ میرا خیال ہے یہاں سے وہ وضو خانہ، شاید اس سے بھی آگے نکل جائے. تو آدم علیہ السلام کا قد اتنا لمبا تھا. تو اس زمانے کے جو لوگ تھے بہت قداور ہوا کرتے تھے اور ان کی عمریں بھی بہت لمبی ہوتی تھیں. بعد میں چھوٹے ہوتے اتنے سے ہم لوگ ساشے آ گئے انسانوں. صحیح ہے نا؟ بہت ہی خوبصورت پیکنگ میں ساشے دستیاب ہیں. اور اگر چائنا والوں کو دیکھ لو تو مائکرو ہیں. ساشے بھی ان کو نہیں کہا جا سکتا، مائکرو. اتنے سے ہو گئے، ناک بھی نہیں ہے. تو ایک صاحب ہمارے چائنا گئے، کہتے ہیں انڈونیشیا اور چائنا اور تھائی لینڈ کے لوگوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے سب کے منہ پہ پلیٹ رکھ کے مکہ مارا ہوا ہے. سب کو چپٹا بنا دیا. یہ جو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں نا چائنا والے، اس کی وجہ کیا ہے؟ روٹی نہیں کھاتے. روٹی جو ہم لوگ کھاتے ہیں نا، روٹی پکی ہوئی، اس میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے. یہ لوگ بوائل چیزیں کھاتے ہیں اور فش کھا لی اور تھوڑے سے جھینگے وینگے کھا لیے، تھوڑے سے لال بیگ کھا لیے پکا کے. یہ چیزیں کھاتے ہیں جو کھانے کی چیز ہے. پیٹ بھر کے روٹی پراٹھے یہ نہیں کھاتے. جب تک پراٹھے نہیں کھاؤ گے، بچوں کو یہ چیزیں نہیں کھلاؤ گے، قد نہیں نکلے گا ان کا. خیر، تو آدم علیہ السلام کا قد بہت اونچا. تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. ان کی عمر بھی بڑی لمبی. نوح علیہ السلام کی قوم میں کیا گڑبڑ تھی کہ ان کے ماضی میں 5 بڑے بزرگ گزرے تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر. ان کے نام قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیے. ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر. یہ بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے. ممکن ہے ان کے ہاتھ پہ کرامتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں. جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے عقیدت میں مزار بنا لیے. ہوتا ہے نا، جیسے لاہور میں داتا کا مزار ہے اور عبداللہ شاہ غازی کا مزار جو ہے کلفٹن میں بھی ہے، ماڑی پور میں بھی ہے. ایک بزرگ کے 4 6 مزار چل رہے ہیں. تو اگر آپ ان سے پوچھیں تو بتائیں گے یہ جب بڑھاپے کا مزار ہے اور یہ جوانی. جیسے ایک آدمی عجائب گھر گیا
عجائب گھر والے تھوڑا بیوقوف بھی بناتے ہیں، ایسی چیزیں لا کے رکھ دیں گے کہ یہ قائد اعظم کی ٹوپی ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا وہ۔ تو وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کھوپڑی رکھی ہوئی ہے، پوچھا بھائی یہ کس کی کھوپڑی ہے؟ انہوں نے کہا یہ سکندر اعظم کی کھوپڑی ہے۔ بڑا حیران ہوا۔ اسی طرح اس کا کسی دوسرے ملک میں جانا ہوا، وہاں بھی ایک کھوپڑی دیکھی، اس نے چھوٹی سی کھوپڑی تھی، سائز ذرا چھوٹا تھا۔ کہا کہ یہ کس کی کھوپڑی ہے؟ اس نے کہا یہ سکندر اعظم کی۔ کہا یہ کھوپڑی تو دوسرے ملک میں بھی سکندر اعظم کی، ادھر بھی دو دو کھوپڑیاں کیسے؟ اس نے کہا یہ بچپن کی کھوپڑی ہے، وہ ان کے بڑھاپے کی کھوپڑی تھی۔ تو یہ جو مزار بنانے والے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس کوئی لاجک نہیں ہوتی، یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی ہے بھی یا نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے بتایا کہ بعض دفعہ گاؤں میں کسی کتے کو دفن کر دیا زمین میں، قبر بنا دی، اوپر کسی نے جھنڈا لگایا تو لوگ اسی کو پوجنا شروع ہو گئے، اسی کے گرد طواف اور اسی میں میلے ٹھیلے لگنا شروع ہو گئے۔ تو یہ جو 5 بزرگ تھے، انہوں نے جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے مزار بنا دیے، پھر ان کے پتلے بنا دیے عقیدت میں، محبت میں۔ تو اسلام میں کسی کی عقیدت اور محبت میں تصویر بنانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اگر اسلام میں عقیدت اور محبت میں تصویر کی ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنا کے اپنے پاس محفوظ رکھتے۔ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، حالانکہ اس زمانے میں تصویر سازی کا فن اپنے عروج پر تھا، تصویریں بنانا جانتے تھے لوگ، مگر صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تصویر بنائی نہ اسے اپنے پاس رکھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی اس عمل کو حرام قرار دے کر گئے تھے۔ ساری بربادی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی بتا دوں، دیکھو یہ جو علماء کے ویڈیو بیانات آنے لگے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کے آتے تھے، حضرت مولانا شمس قبوری صاحب کے، مفتی رفیع عثمانی صاحب کے، یہ ضرورت اور حاجت کی بنیاد پر ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، میرے بھی بیانات آنا شروع ہوئے تو لوگوں نے کیا کیا، میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ کسی نے اپنی پروفائل پر میری تصویر ڈالی ہوئی ہے، اس کو میں نے کہا یہ ہٹاؤ فوراً یہاں سے۔ تو کہیں کیوں؟ اچھا ہے نا، آپ کی پبلسٹی ہو رہی ہے۔ کیا کہنے لگے وہ؟ اچھا ہے ذرا لوگوں آپ کی، میں نے کہا نہیں، ہمیں اس طرح کی پبلسٹی نہیں چاہیے۔ یہ بھی غلط حرکت ہے۔ ڈیجیٹل تصویر کے جواز کا فتویٰ اپنی جگہ، مگر علماء کی تصویریں لگانا یادگار کے طور پر موبائل پر یا اپنے پیج پر، ہوم پیج پر، اس میں تھوڑا سا شو بازی والا عنصر آ جاتا ہے۔ یہ علماء کے وقار کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے مزاج کے بھی خلاف ہے۔ علماء کی باتوں میں دلچسپی لیا کریں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ شکلیں اور تصویریں بنا بنا کے محفوظ رکھنا۔ اسی طرح لوگ اپنے موبائل پہ اپنے پروفائل، اپنے جو موبائل کی جو ہوم اسکرین ہے اس پہ بھی اپنی تصویریں رکھتے ہیں۔ بھائی اگر کوئی ضرورت سے کوئی ویڈیو تصویر رکھنی ہے تو جاؤ البم میں رکھو اس کو جو ہے نا اس پہ مین اس پہ کیوں رکھتے ہو؟ صرف شو بازی۔ آپ دیکھو نا فیس بک پر کوئی ایسے چشمہ لگا کے یوں ٹیڑھا سا کھڑا ہوگا، اپنی عجیب عجیب اسٹائل کی تصویریں لوگوں نے ڈالی ہوئی ہیں، شو بازی والی۔ ایک دفعہ ایک مولوی صاحب آئے مجھ سے ملنے کے لیے، بڑے نیک، تراویح بھی پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، تو کہنے لگے آپ نے فیس بک پہ میرا پیج لائک نہیں کیا۔ میں نے کہا بھائی میں تو فیس بک پہ بیٹھتا ہی نہیں ہوں، ٹائم ہی نہیں ہے، بس پیج 4-5 سال پہلے بنا کے چھوڑ دیا، وہ ہوا میں ہی ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، بیٹھو تو فضول باتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ البتہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، آفیشیل پیج ہے، وہ عثمان بھائی چلا رہے ہیں، تو وہ ملنے کے لیے آئے تو میں نے انہوں نے کہا فیس بک پر، تو میں نے کہا چلو بیچارے اتنا اصرار کر رہے ہیں، دیکھا تو ہاکس پہ کھڑے ہوئے ہیں کالا چشمہ لگا کے، مولوی صاحب تصویر کھنچوائی گئی، فیس بک ڈالی گئی، پھر تصویریں روزانہ بدل بدل کے چینج بھی ہو رہی ہیں۔ اب تو لوگ بھر گئے نا یہ چشمے والے اسٹائل میں، مولوی صاحب کو دیکھ کے چشمے والا اسٹائل، اگلے دن پگڑی پہن کے، پھر اگلے دن بنیان میں اور شلوار، الگ ہی لک آئے۔ تو جتنے اسٹائل، اسلامی اسٹائل ہو سکتے تھے نا، اسلامی اسٹائل، کیونکہ عوام جو ہے نا اس کی تو پھر حدود نہیں، وہ تو چڑیاں پہن پہن کی بھی تصویریں کھنچوا لیتے اور جناب اپنے کٹس دکھا رہے ہیں باڈی بلڈنگ کے۔ تو یہ ساری حرکتیں چھچھوری حرکتیں کہلاتی ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ چھچھورا کا لفظ سنا ہے آپ نے؟ لوگ بھی چھچھورے دیکھے ہوں گے۔ تو یہ جو حرکتیں ہیں نا، پروفائل پہ اپنی مختلف پوز بنا بنا کے تصویریں
ڈالنا یا علماء کی اس قسم کی تصویروں کو شیئر کرنا اسٹائل والی. اب بیان میں کوئی عالم نے اپنا اسٹائل بنایا, وہ بیچارے کا قدرتی اسٹائل بن گیا, اس کو ایک دم کیمرے میں محفوظ, اب وہ آ رہا ہے کیا بھائی ہیرو لگ رہے ہیں فلم کے. یہ چیزیں اداکاروں پہ, فنکاروں پہ سوٹ کرتی ہیں, سنجیدہ لوگوں پہ سوٹ نہیں کرتی. فنکار اور اداکار کا کام ہی اسٹائل بازی ہے. فنکار جو ہے نا وہ کبھی ایک طرف کے بال بنائے گا, کبھی بیچ کی مانگ نکالے گا, کبھی ادھر سے سائڈ نکالے گا, کبھی کبوتر کا گھونسلہ سر پہ رکھ کے آ جائے گا, ایسے بال ہوں گے اس کے اسٹائل. کیونکہ اس کی زندگی کا حاصل ہی یہی ہے کہ بس میرے مختلف اسٹائل آئے لوگوں کے سامنے. تبھی فنکار کی زندگی میں سکون کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے. سکون نہیں, کیونکہ نیچرل زندگی نہیں ہے یہ. ایک پاکستانی فلموں کا کوئی ہیرو تھا, پہاڑ گنج میں یا ادھر ہی کسی علاقے میں کسی مولوی صاحب کے پاس آیا. ان مولوی صاحب نے مجھے واقعہ سنایا کہ اس ہیرو نے یہ کہا, مجھے اس ہیرو کا نام یاد نہیں ہے, اس ہیرو نے کہا کہ ہماری زندگی اتنی بے سکون ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے, اتنی بے سکون, کیونکہ ہم دنیا کے سامنے پوز پیش کر کے نا اور اسٹائل بنا کے تھک گئے ہیں. اب کہیں انٹرویو ہوتا ہے تو 1 گھنٹہ ہمیں پہلے تیار ہونا پڑتا ہے عورتوں کی طرح. ایسے ہی اوریجنل حلیے میں آ ہی نہیں سکتے, کیونکہ سارا پیسہ ہمیں اسی اسٹائل کا ملتا ہے. تو ہر وقت ایک آدمی اپنے بناؤ سنگھار میں لگا رہے, اور یہ نیچرل زندگی نہیں ہے. وقتی خوشی ہوتی ہے, ورنہ انسان کی زندگی اس سے برباد ہو جاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا, اے نبی ان سے کہہ دو وما انا من المتکلفین, کہ میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں. تو اب وہاں شرک کہاں سے آیا؟ بزرگوں کی تصویریں اور بالآخر ان کے پتلے بنا کے, وہ جو 5 بزرگ گزرے تھے نا, ود, سوا, یغوث, یعوق اور نصر, ان کے پتلے بنا کے بالآخر ان کی عبادت شروع ہو گئی. پھر ہوتے ہوتے 5 بت, پھر وہی بتوں کا جو سیٹ اپ ہے نا, وہ تو جب اپنے ہاتھ سے بناؤ گے تو پھر بھائی وہاں عبادت کرنے کے لیے جانے کی کیا ضرورت ہے. وہ کسی نے بتایا تھا, کوئی فلم بنائی انڈیا میں, تو اس میں بتایا کہ 50 روپے والا بت بھی ہے, اور بھائی یہ والا بت تو کام نہیں کر رہا, تو اس نے کہا پھر ایسا کرو ذرا مہنگا والا لے جاؤ, یہ 50 والا 100 والا بت بھی ہے, اس کی بیٹری جلدی ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, 50 والے کی جلدی ختم ہو جائے گی, یہ ذرا دیر تک کام کرے گا. تو شرک جو ہے نا, شرک اس کی بریکیں فیل ہوتی ہیں, بریکیں فیل ہوتی ہیں. ہوتے ہوتے پھر بت پرستی اس قوم میں جڑ پکڑ گئی. چھوٹے چھوٹے بت لوگوں نے گھروں میں لا کے رکھ لیے, یہی ہمارا بھگوان ہے, جیسے ہندوؤں نے رکھے ہوتے ہیں, یہ بڑا والا بت ہے, یہ ادھر جا کے یہاں حاجت پوری کرے گا. بنائے سب نے اپنے ہاتھوں سے. نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. یاد رکھو کسی قوم کے لیے اپنے باپ دادا کی رسومات کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے, چاہے کتنی غلط رسومات ہو. میں چیختا رہتا ہوں نا بارات کے خلاف, مگر چھوڑتے ہیں کیا؟ کتنے بیانات سنے, مگر پھر بھی بارات کا کھانا کریں گے اور کھلائیں گے بھی اور کھائیں گے بھی, آگے کچھ بھی ہو جائے, جہیز لیں گے بھی دیں گے بھی, اور بھی بہت سی باتیں جو فی الحال مناسب نہیں ہیں. تو باپ دادا سے جو ورثے میں ملتا ہے نا, وہ چھوڑتا نہیں انسان. تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا 40-50 لوگ بمشکل ایمان لائے. اور نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا, رات میں بھی ان کو دعوت دی, دن میں بھی دعوت دی. دعوت دے دے کے تھک گئے. پوری قوم میں صرف کتنے 40-50 بمشکل, کچھ مرد کچھ عورتیں, ورنہ ساری قوم اسی طرف. اس حال میں کتنے سال گزار دیے؟ 950 سال. بہت بڑی بات ہوتی ہے, کہنا آسان ہے, یہ پیغمبر کا حوصلہ ہے. ہم جب کسی کو دعوت دیتے ہیں نا, ایک دفعہ نہ مانے تو دل چاہتا ہے اس کا منہ توڑ کے پھینک دیں, ہمارا حوصلہ یہ ہے. لیکن پیغمبر کا حوصلہ 950 سال دعوت دی ہے, مگر بددعا, بولو بھائی, فکر میں لگے رہے, فکر میں لگے رہے. اسی طرح آ جائیں, اب نہیں, کل نہیں, پرسوں آ جائیں گے, ترسوں آ جائیں گے. جب دیکھ لیا کہ اب ان میں, اللہ نے پھر وہی نازل کی کہ اے نوح, جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا. لن یؤمن من قومک الا من قد آمن, جتنوں نے ایمان لایا اس کے بعد اب ایک بھی ایمان نہیں لائے گا. نوح علیہ السلام نے ان کو بار بار سمجھایا, رب کی عبادت کرو, تم پہ آسمان سے بارشیں برسائے گا, تمہاری نسل بڑھائے گا. وہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نسل کا بڑھنا یہ اللہ کی نعمت ہے. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں تقوی والی زندگی اختیار کرو گے تو تمہیں اولاد کثرت سے دے گا.
سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اگر 2 بچے ہی اچھے ہوتے تو نوح علیہ السلام کہتے کہ تقوی والی زندگی اختیار کرو، 2 کے بعد تمہیں روکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تیسرا خود ہی مر جائے گا. جبکہ نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ خوب اولاد دے گا تمہیں. تو پتہ چلا اولاد دین اور دنیا دونوں لحاظ سے نعمت ہے. نیک لوگوں کو زیادہ اولاد ملتی ہے عام طور پہ. تو نوح علیہ السلام نے ہر طرح سے سمجھایا. آسمان بنائے اس اللہ نے، وہ تمہیں بارشیں برساتا ہے، وہ تمہیں طرح طرح کی روزی دیتا ہے. تو نہیں مانی قوم. بالآخر جب اللہ نے بتایا کہ کوئی ایمان نہیں لائے گا تو نوح علیہ السلام نے پھر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. کیوں بد دعا کی؟ اس لیے کہ اب ان کو یقین تھا جب کوئی ایمان نہیں لائے گا تو ان کافروں کی جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی کافر ہوگی، وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گی. اس سے بہتر ہے کہ اللہ ان کو تباہ کر دے تاکہ ان کی نسل نہ بڑھے آگے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر کے 2 بچے، بلکہ 2 بھی نہ ہوں، 1 بھی نہ ہو اچھا، اور مسلمان کے جتنے زیادہ ہوں اتنے اچھے. چائنا والے نسل روکیں یہ اچھا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جاپان والے، سویڈن والے نسل روک لیں، ایک کے بعد بریک لگا لیں، بہت اچھی بات ہے. کیونکہ اللہ نے انسان کو دنیا میں کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. کس کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے، توحید کے لیے، صرف اس اللہ کو ماننے کے لیے. تو اب نوح علیہ السلام نے بد دعا کی کہ اللہ اگر تو نے ان کو زندہ چھوڑا تو ولا یلدوا الا کافرا الا کفارا، کہ ناشکرے لوگ کافر پیدا ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ ٹھیک ہے اے نوح آپ کشتی تیار کریں. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری نگرانی میں آپ کشتی تیار کریں. بہت بڑی کشتی. اب دور دور تک نہ سمندر ہے نہ کوئی دریا ہے. نوح علیہ السلام بہت بڑی کشتی ایمان والوں کے ساتھ مل کے تیار کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کلما مر علیہ ملأ من قومہ، جب بھی نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ گزرتے. اچھا ایک اہم پہلو یہ بھی، نوح علیہ السلام کی قوم میں ایمان لانے والے غریب زیادہ تھے. قوم کے پست لوگ، ٹھیلے لگانے والے، موچی، کم تر لوگ، اور دولت مند لوگ کم تھے مگر تھوڑے تھے. تو جو قوم کے سردار اور اونچے خاندان کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ اے نوح ہم آپ کی مجلس میں جب بیٹھیں گے جب ان غریبوں کو اپنی محفل سے ہٹائیں، کیونکہ یہ ہماری عزت اور ہماری پرسنالٹی کے خلاف کہ ہم اتنے اونچے ہو کے ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے جواب دیا ما انا بطارد الذین آمنوا، یہ لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو اپنی مجلس سے نہیں بھگا سکتا. اگر میں نے ان کو بھگایا اپنی محفل سے من ینصرونی من اللہ ان ترکتہم، بتاؤ مجھے پھر اللہ کے عذاب سے تم بچا سکتے ہو کیا؟ اللہ کے ہاں تو امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے. تم نے ایمان لانا ہے، بات سننی ہے انہی میں بیٹھ کے سنو، نہیں سننی تو میں تمہاری وجہ سے ان کو اپنی محفل سے بھگا دوں. تو اگر میں نے بھگا دیا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس سے کیا پتہ چلا کہ ہم دین کی دعوت کے اتنے مکلف ہیں جو شرعی حدود کے اندر ہو. اگر حدود ہمیں شرعی توڑنا پڑ رہی ہیں پھر ہماری بلا سے کوئی آئے یا نہ آئے ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. ہمیں شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے دین کی دعوت کا کام کرنا چاہیے. اس میں یہ کہ امیر اور غریب کا فرق ختم کرنا چاہیے. البتہ یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے سرداروں کے لیے الگ سے مجلسیں رکھی ہیں. اپنی محفل سے کسی غریب کو کبھی نہیں بھگایا مگر سرداروں کو الگ سے جمع کیا ہے. جیسے تبلیغ والے ڈاکٹروں کا الگ جوڑ رکھتے ہیں نا، انجینئروں کا الگ جوڑ رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ جو قوم کے دوسرے طبقے ہیں ان سے وہ ڈاکٹر کو افضل سمجھتے ہیں، بلکہ ڈاکٹروں کا الگ سے جوڑ کا مطلب کیونکہ ایک ہی ڈیزائن کے سارے بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ان سے ایک ہی طرح کی بات ہوتی ہے. علماء کا الگ جوڑ ہوتا ہے کیونکہ ان سے پھر علماء سے علماء کے سٹائل میں بات ہوتی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اور پھر ریونڈ میں سارا مکس ہو جاتا ہے حساب کتاب. تو اس نیت سے کسی کو الگ کرنا کہ الگ کیٹیگری کے لوگ ہیں تو ان سے بات الگ طرح کی ہوگی وہ جائز ہے. اور تکبر کی بنیاد پہ کرنا کہ یہ چونکہ اونچے لوگ ہیں غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے لہذا غریبوں کو بھگا دو، ان کو لے آؤ، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. پیغمبروں کو اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا کشتی تیار کریں. اب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قوم کے لوگ جب بھی گزرتے مذاق اڑاتے ہیں. قوم کے لوگ جب بھی گزرتے مذاق اڑاتے کہ یہ خشکی میں
کشتیاں تیار کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام اور ایمان والے کہتے ان تسخروا منا، آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو نا، ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، ان قریب پتہ چلنے والا ہے تمہارے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ کشتی تیار ہو گئی، نوح علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا تھا وہ واحد وہ عذاب تھا جو پوری دنیا میں اس وقت جتنے انسان تھے سب انسانوں کو ختم کر دیا تھا اس نے۔ نوح علیہ السلام کے بعد جتنے عذاب آئے ہیں مخصوص قوم پر آئے ہیں، باقی پوری دنیا میں کسی کو کچھ نہیں ہوا، جبکہ نوح علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا اس میں پوری دنیا میں ایک انسان کو بھی اللہ نے زندہ نہیں چھوڑا تھا، سوائے ان لوگوں کے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے، پھر انہی لوگوں سے آگے نسل چلی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا ذریۃ من حملنا مع نوح، اے لوگوں جو میرے کلام کو سن رہے ہو تم ان لوگوں کی اولاد ہو جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ کیا مطلب تمہارے باپ دادا وہ تھے جنہوں نے ایمان لائے اور اللہ کی عبادت کی، تو تم انہی کی نسل میں ہو، اللہ نے تمہیں اسی وجہ سے بچایا ہوا ہے، تو تم بھی انہی کے طریقے پر چلو۔ دیکھو کسی کا باپ اگر نیک آدمی ہو اور نیکی کی وجہ سے بچ جائے، پرہیزگاری کی وجہ سے اسے کوئی مقام ملے، بچہ نالائق ہو تو لوگ بچے کو بتاتے ہیں ابے بھائی تجھے پتہ نہیں تیرا باپ کتنا بڑا آدمی تھا اور تو کیا کر رہا ہے، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ کوئی بچہ پان گٹکا کھا رہا ہے اور چرس ہیروئن میں لگا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی تجھے پتہ نہیں تیرے ابا تو انڈیا میں بڑے عالم تھے، بڑے بزرگ تھے، اگر تو ان کو دیکھ لیتا تو کبھی یہ حرکتیں نہ کرتا۔ تو اس بچے کو ایک دم احساس ہوتا ہے بھائی ہمارا تو بڑا اونچا خاندان ہے اور میں کن چکروں میں لگ گیا۔ تو اللہ بھی سورہ بنی اسرائیل میں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں جو تم میرا کلام سن رہے ہو 15ویں صدی میں، اور کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی شراب کی طرف جا رہا ہے، کوئی جو ہے کسی کو اسلام سے ہی بیزاری ہو رہی ہے۔ یورپ امریکہ میں جو مسلمان جا کے رہتے ہیں ان میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جس کو اب اسلام ہی اچھا نہیں لگتا، ان کو اب گورے اچھے لگنے لگے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کہہ رہے ہیں گورے ہم سے اچھے ہیں، ان کی جو ہے نا وہ ان کا کلچر ہم سے اچھا ہے، اور من حیث القوم وہ ہم سے اچھے ہیں، ان کی تعلیمات ہم سے اچھی۔ بعض چیزوں میں کسی کافر کی تعریف کرنا وہ تو جائز ہے، کوئی کافر کچھ چیزوں میں مسلمان سے اچھا ہو سکتا ہے، لیکن من حیث القوم کافر کو اچھا کہنا یہ غلط ہے، کیونکہ جو جس نے مستقبل میں جہنم کا ایندھن بننا ہے وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اچھے ہوتے تو سب سے پہلے خدا کو مانتے اور خدا کی مان کے چلتے۔ کل مجھ سے کسی نے واٹس ایپ پہ سوال پوچھا کہ مدر ٹریسا اور اتنے بڑے بڑے جو لوگ دنیا میں انسانیت کی خدمت کر کے گئے ہیں جو غیر مسلم تھے تو کیا یہ بھی جہنم میں جائیں گے حالانکہ یہ تو بہت اچھے تھے؟ میں نے کہا اگر اتنے اچھے تھے آپ کو یہ کیوں اچھے لگ رہے ہیں؟ انہوں نے آپ کی خدمت کی ہے، تو یہ اللہ کیوں اچھا نہیں لگتا تھا جس نے ان سے بھی زیادہ ان پر احسانات کیے ہیں؟ آپ کو تو یاد ہے کہ انہوں نے ہم پر احسانات کیے، بہت اچھے ہیں، لیکن ان کو وہ اللہ یاد نہیں جو ان سے بھی اچھا تھا ان کے لیے، جس نے ان کو پیدا کیا، جس نے آسمان سے بارشیں برسائی، جس نے ان کو سوچنے کے لیے یہ دماغ جو ہمارے کھوپڑی میں لگا ہے یا کیا خود پلاسٹک کا بن کے فٹ ہو گیا ہے اندر، یہ کسی نے بنایا ہے اس کو؟ انسان اندھا ہو جاتا ہے، چاہے بڑے سے بڑا سائنسدان بھی کیوں نہ ہو نا، خدا کے معاملے میں اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اندھا ہو جاتا ہے بالکل۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ جو ایمان ہے نا، ایمان یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی، باقی سب چیزیں ایمان کے بعد ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اخلاق بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہوں گے اخلاق، مگر اگر ایمان نہیں ہے نا تو وہ دوسرے درجے میں ہے، پھر وہ اخلاق، ایمان پہلے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیا کریں۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہوا بھائی؟ چلیں 2 منٹ ٹھہر جائیں پھر، جہاں اتنا صبر کیا ہے۔ جلدی سے چلا دو یار، کیوں ترسا رہے ہو بھائی؟ صبر کا امتحان لیتے ہیں۔ اس میں تو جا رہا ہے نا نیٹ پہ؟ ہاں تو بس آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے، چلاتے ہیں پھر۔ آواز تو میری پہنچ رہی ہے نا میرا؟ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کشتی بنانا شروع کی، قوم نے کیا کیا؟ مذاق اڑانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کشتی تیار ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا
تاکہ اس کی نسل آگے چل سکے. مرغا مرغی بکرا بکری بیل گائے بھینس بھینسا سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا, اللہ اس ایک جوڑے سے آگے, یہ جتنی بکریاں گھوم رہی ہیں نا یہ ساری ان کے باپ دادا وہی ہیں جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سوائے فارمی مرغیوں کے. صحیح, فارمی مرغی کا مجھے نسب معلوم نہیں ہے, دیسی مرغی بھی وہی ہے. آخر میں جا کے اس مرغا کہاں ہوگا؟ وہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں, یہ اسی کی نسل ہے. اور مرغی بھی نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھی. البتہ یہ فارمی جو مرغی ہے اس کا نہیں پتا بھائی یہ کہاں سے آئی, یہ کس کی کشتی میں تھی نہیں تھی, زمین سے ہوگی, یہ کیا ہے, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو جب سب بیٹھ گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور. زمین میں جتنے بھی سوراخ تھے, کنویں تھے, نہریں تھیں, کہیں دراڑ تھی, اس سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور آسمان سے بے تحاشا بارش ہونا شروع ہو گئی. کافر جو ہے نا, جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا, اس کی عقل مسخ ہو جاتی ہے. یہ عذاب دیکھ کر بھی ان لوگوں کو عقل نہیں آئی. انہوں نے کہا چلو سیلاب آ رہا ہے, بارشیں ہو رہی ہیں, بڑے بڑے پہاڑ ہیں. نوح علیہ السلام کی کشتی آہستہ آہستہ پانی میں اٹھنا شروع ہو گئی, ہچکولے کھانا شروع ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح سے کہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا, یہ دعا پڑھو کہ اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اللہ ہی کے نام سے یہ وہ مرساہا رکے گی. تو اب یہاں بھی عجیب بات دیکھیں, آپ کو ایک قرآن کی بلاغت دکھاؤں. قرآن میں مجرے نہیں ہوتا, مجری ہوتا ہے, لیکن یہاں کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ مجریہا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو بسم اللہ مجرے پڑھا ہے, مجری نہیں پڑھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حالانکہ عربی جو ہم جس لغت میں ہم قرآن پڑھتے ہیں اس میں راز ری ہوتا ہے, رے نہیں ہوتا. لیکن صحابہ نے قرآن کی حفاظت کیسے کی ہے کہ جو لفظ جس طرح نبی نے پڑھا ہے بس اسی طرح آگے نقل کر دیا اس کو. تو وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اللہ فرماتے ہیں وہی تجری بہم فی موج کالجبال, وہ کشتی ان کو لے کر پہاڑوں کی موجوں میں اور سمندر کی موجوں میں ایسے چل رہی تھی جیسے بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے, ایسے جھول رہی ہے, ہچکولے کھا رہی ہے. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایک کنارے پر دیکھا اور اسے پکارا کہ وہ کافر تھا, کنعان نام تھا اس کا, اس کو پکارا کہ آ جاؤ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. تو بیٹے نے کہا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء, اے میرے ابا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے بچا لے گا. اتنا کچھ آنکھوں سے دیکھ کے بھی عقل کیا ہو گئی ہے؟ اندھی. میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, بچ جاؤں گا میں. اللہ فرماتے ہیں ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک موج آئی اور اس نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ان کی آنکھوں کے سامنے پانی کے اندر غرق کر دیا, اس کو مر گیا وہ. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ سے کہا اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے اہل و عیال کو بچائے گا, میرا بیٹا بھی تو میرے اہل میں سے ہے. اللہ نے فرمایا اے نوح تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے, انہ عمل غیر صالح, اس لیے کہ اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض لوگ کہتے ہیں فلاں بزرگ کے بیٹے اب جو مرضی کر لو جنت میں ہی جائیں گے ہم, ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. اللہ فرماتے ہیں وہی تجری بہم فی موج قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات وقیل یا ارض ابلعی ماءک. جب سب ہلاک ہو گئے ہیں, اللہ نے اب اتنا پانی تھا دیکھے زمین میں, جو سمندر نہیں تھے وہ بھی سمندر بنے ہوئے تھے. تو اب وہ پانی ختم کیسے ہوگا؟ اس میں تو صدیاں لگ جائیں گی نا خشک ہوتے ہوتے. لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں, اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا یا ارض ابلعی ماءکی, اے زمین اس پانی کو نگلنا شروع ہو جا. نگلتے کیسے ہم؟ جیسے کوئی بڑے بڑے گھونٹ نگل رہا ہوتا ہے. زمین پانی نگلتی نہیں ہے, چوستی ہے, جذب کرتی ہے, جو کئی مہینوں میں سالوں میں جا کے ختم ہوتا ہے. نہریں ختم ہو جاتی ہیں, مہینے تو لگتے ہی ہیں. اب مہینے لگتے تو نوح علیہ السلام تو کشتی میں ہی رہتے نا, خوراک کا ذخیرہ ختم ہو جاتا. اتنا پانی اللہ فرماتے ہم نے کہا ابلعی ماءکی, اے زمین اس پانی کو نگل لے. زمین گھونٹ بھر بھر کے پانی کو نگل رہی تھی اور آسمان سے ایسا پانی برس رہا تھا کہ اگر اس کو تھمنا آتا نا نیچرل فطری انداز سے تو تھمتے تھمتے سال لگ جاتے, کئی سال لگ جاتے, کیونکہ جب بہت تیز بارش ہوتی ہے تو اس کے تھمتے تھمتے بھی بہت وقت لگتا ہے. تو اللہ فرماتے ہم نے آسمان کو کہا اقلعی, اس پانی کو اکھاڑ کے پھینک دے, ان بادلوں کو
اکھاڑ کے پھینک دی، یک لخت رک جا ورنہ اس میں صدیاں لگ جائیں گی، سال لگ جائیں گے اس پانی کو ختم ہوتے ہوتے. وہ واستوت علی الجودی، اور وہ جو بہت بڑا پانی میں، پانی کے اندر جو ہے نا کشتی تیرتے تیرتے ایک جودی پہاڑ کے اوپر آ کے ٹھہر گئی. پوری دنیا سے کافر کا، اللہ کے نافرمان کا، خدا کو نہ ماننے والوں کا خاتمہ ہو گیا. اور اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے نوح سے کہا اہبط بسلام منا وبرکات، اے نوح سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اس زمین پر اتر جا. کیوں برکتوں کے ساتھ؟ اس زمین میں اب خدا کی نافرمانی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. خدا کے ساتھ شرک کرنے والا، زنا کرنے والا، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، سود کھانے والا، جھوٹ بولنے والا، چرس پینے والا، ہیروئن پینے والا، نشہ کرنے والا، قتل کرنے والا، ڈکیتی کرنے والا، چوری کرنے والا، منافقت کرنے والا، سارے ختم ہو گئے ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے وقت کے پیغمبر کا ساتھ دیا اور قربانیاں دی. اور یاد رکھو اسی لیے اللہ نے فرمایا بسلام منا وبرکات، اب برکتوں کے ساتھ زمین پہ اتر جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جب زمین پہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ زمین کی برکتوں کو کھول دیتے ہیں. زمین نے یہ برکتیں پوری زندگی میں صرف 2 مرتبہ دیکھنی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زمین کی جتنی عمر ہے نا، جب سے اللہ نے بنایا اور قیامت تک، زمین یہ برکتیں جو ظاہر کرے گی نا، یہ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق. ایک تو وہ جب نوح علیہ السلام اترے تھے، کیونکہ اس وقت کوئی اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہیں تھا، تو زمین نے اپنی برکتیں کھول دی. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور جہاد کریں گے یہودیوں سے، اور جتنے بھی عیسائی ہیں، اہل کتاب ہیں، یہ سارے اسلام قبول، یہ گورے جتنے بھی ہیں نا، گورے جن کو فالو کر رہے ہیں، حدیث کے مطابق یہ کچھ وقت کے بعد جا کے آپ کو فالو کرنا شروع کریں گے، اور آپ ان کو فالو کر کے جہنم میں جا رہے ہو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ گورے مسلمانوں کو فالو کریں گے، یہ کہیں گے کہ ان کا مذہب، ان کا کلچر ہم سے اچھا ہے، یہ توحید پرست ہیں، یہ مذہب صحیح ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اور آج مسلمان کیا کر رہا ہے؟ ان کو انہی کی طرح نائٹ باتیں بھی اسی اسٹائل میں کرے گا، شرٹیں بھی اسی اسٹائل میں، ٹی شرٹیں پہنتے ہیں اور اس میں آدھی کمر کھول کے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ امریکہ سے اسٹائل آیا ہے. بھائی تو کمر اپنی کس کو دکھا رہا ہے؟ رکوع میں جاتے ہیں پیچھے پوری کمر ننگی ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی ایسی حالت. چھوڑو، پورا لباس کیوں نہیں پہنتے، تہذیب والا لباس. ہماری خواتین بھی انہی کو فالو کر رہی ہیں. جیسے انگریز عورتوں کے کپڑے آہستہ آہستہ غائب ہوتے جا رہے ہیں، ہوتے جا کے ان کے تو ہو گئے، ہماری خواتین کے بھی کپڑے غائب ہوتے جا رہے ہیں. فل آستین کا کپڑا کسی گھر میں کوئی خاتون نہیں پہنتی الا ماشاءاللہ چند ایک گھر چھوڑ کے. چاہے علماء کا گھر ہو، مفتیوں کا گھر ہو، نیک لوگوں کا گھر ہو، سب کی بیویوں کی ہاف آستینیں ہو گئی ہیں. بھائی پورے کپڑے پہنتے میں کیا جا رہا ہے؟ لباس آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے؟ ختم. آئی بروز بنائے جا رہے ہیں اور بال کٹوائے جا رہے ہیں. سارا فیشن کہاں سے آ رہا ہے؟ جو مسلمان عورت کا اصل حسن تھا، جو نیچرل حسن تھا، جو شریعت نے بتایا ہے. دیکھو اللہ نے مسلمان عورت پر زینت پر پابندی نہیں لگائی ہے، لیکن وہ زینت جو فطرت کے مطابق ہے، جس میں عورت لگے، مرد بننے کی کوشش نہ کرے، اس سے کہیں کی بھی نہیں رہے گی. عورت کی زینت اللہ نے بالوں میں رکھی ہے، بال کٹانے میں نہیں رکھی. عورت کی زینت ناخن کٹانے میں رکھی ہے، ناخن بڑھانے میں. ناخن جنگلیوں کے بڑھتے ہیں، بلی کتے کے ناخن بڑے ہوئے ہوتے ہیں، انسانوں کے نہیں بڑے ہوئے ہوتے. ان بڑے ہوئے ناخن میں عورت کو حسن محسوس ہو رہا ہے. چھورے کی طرح ناخن نکلے ہوئے ہیں، کھانے کے اندر جب وہ ناخن سالن ڈبوتی ہیں، پانی کے اندر وہ ناخن جا رہے ہیں. اور کیا حسن ہے؟ ہم تو کہتے ہیں عقل ماری گئی ہے. ناخن کاٹنے میں حسن ہے، بڑے ہوئے ناخن برے لگتے ہیں، مگر یہ کہاں سے کلچر آ رہا ہے؟ گوروں سے. میں ایک بات ہے حیا کے خلاف، شرم کے خلاف، لیکن میں یہ کرتا ہوں، ہے شرم کے خلاف، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کرنی پڑتی ہے. دیکھو وہ لوگ اگر فطرت پہ ہوتے تو ان کے ہاں میل ٹو میل سے جنسی خواہش پوری کرنے کا رواج نہ ہوتا. ان کے ہاں یہ الاؤ ہے لڑکا لڑکے سے شادی کرے، حالانکہ یہ عمل کسی جانور میں بھی نہیں ہے. کوئی جانور بھی نر سے اپنی خواہش پوری نہیں کرتا. آج ہم نے لوط علیہ السلام کا واقعہ پڑھا. اللہ کو اس عمل سے اتنی نفرت ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم جو لڑکوں سے بدکاری کرتی تھی، پوری قوم کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا کے زمین پہ دے مار کے ختم کر دیا. اتنا گندا بدبودار عمل ہے، سن کے گھن آتی ہے.
ہمارے معاشرے میں ہمیں کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ لڑکوں سے بدکاری کرتا ہے تو بتاؤ کوئی آدمی اسے اپنی بیٹی رشتے کے لیے دے گا کیا؟ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. لیکن گورا انگریز فطرت سے ہٹ گیا. ان کے ہاں یہ چیز جب ہو گئی ہے تو سمجھ لو کہ جب اتنے گندے عمل کو انہوں نے اپنے معاشرے میں اجازت دے دی, پھر ان سے آپ کسی خیر کی توقع نہ رکھیں. وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کے فیشن فطرت کے خلاف ہیں. اسکرٹ پہنیں گی لڑکیاں. عجیب بات ہے, مرد سر سے لے کے پاؤں تک کسا ہوا اور ڈھکا ہوا ہوتا ہے, اور لڑکیاں ٹھنڈے موسم میں بھی ان کو کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ بدفطرت قوم ہے بھائی, بدفطرت قوم ہے. اللہ نے عورت, شریعت نے یہ نہیں کہا کہ حسن نہ اختیار کرے, عورت کے لیے زینت مستحب ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ عورت کے لیے زیور کا استعمال مستحب عمل ہے. بغیر زیور کے عورت کو پسند نہیں کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک عورت کے ہاتھ پہ پڑی, اس پہ مہندی نہیں لگی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ یہ ایسا ہاتھ ہے جیسے مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ عورت کو نبی نے ترغیب دی کہ ہاتھ میں بولو بھائی مہندی لگائے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے عورت کو کی زینت کو پسند نہ کیا ہوتا تو مہندی کی ترغیب ہوتی, ظاہر ممانعت ہوتی پھر. لیکن ترغیب ہونا اس کی علامت ہے کہ اللہ اس کے رسول بھی چاہتے ہیں کہ بھئی جب عورت ہے تو عورت نظر آئے, وہ زینت اختیار کرے, مہندی لگائیں, ڈیزائن والی لگائیں, بغیر ڈیزائن کی آپ کی مرضی ہے. لیکن وہ زینت نہیں جو مردوں والی, مرد بننا شروع ہو جائیں, یہ اس کی اجازت نہیں ہے. تو کیا بات کہاں سے کہاں چلے گی, جلدی سے سمیٹتا ہوں. میں کیا بات کر رہا تھا بھائی؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب حضرت, ہاں, کہ یہ جو گورے ہیں نا, گورے انگریز عورتیں اور انگریز مرد, یہ ادھر کو آنے والے ہیں. ادھر کو جب اسرائیل کا خاتمہ ہوگا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ, کیونکہ ان کے پیچھے ہے یہودی جو ان کو الو بنا رہا ہے, گوروں کو, امریکہ کو. کچھ دن پہلے اوباما کا بیان آیا نا, کبھی کبھار ان کے منہ سے سچ نکل جاتا ہے کہ اسرائیل جو ہے نا دنیا میں امن چاہتا ہی نہیں ہے. لیکن امریکہ کیا ہے کہ یہ لوگ, یہودیوں نے تجارت معیشت پہ ایسا جکڑا ہوا ہے نا ان کو, امریکن کو, کہ یہ اگر مسلمانوں سے دوستی کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے. یہودی ہلنے نہیں دیتا ان کو, ایسا کس کے رکھا. تو جب یہودیوں کا شکنجہ ان پر سے ختم ہوگا اور وہ جہاد کے ذریعے ہوگا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اصل جہاد جو بھرپور انداز سے ہوگا, ویسے تو جہاد چلتا رہے گا, بھرپور جہاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا. تو قرآن میں آتا ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, سارے اہل کتاب ایمان لے آئیں گے. تو یہ ادھر آنے والے ہیں, اس لیے بجائے ان کے کلچر کو فالو کرنے کے, میں بار بار کہتا ہوں ان سے صرف موبائل خرید لیا کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جاپان سے گاڑی لے لیں اور بزنس امریکہ سے لیں, بلکہ گرین کارڈ امریکہ کا لینے کی کوشش کریں. اور اس طرح مختلف چیزیں ہیں نا, مختلف شعبے اللہ تعالیٰ نے جس فیلڈ میں ان کو, خلائی سیارے سنا ہے, وہ اس کے روس کے بہت ہیں جو آسمان میں گھومتا پھرتا رہتا ہے, زمین تو اترتا ہی نہیں ہے. ان کے سائنسدان, روس کے سائنسدان ہر وقت اوپر ہی بیٹھتے ہیں خلا میں, زمین, کیونکہ اب پٹھانوں نے مارا نا افغانستان میں, ان کو اتنا مارا ہے جہاد میں کہ اب انہوں نے زمین پہ بیٹھنا چھوڑ دیا. اب وہ آسمان پہ ہی, ہوا میں ہی گھومتے رہتے ہیں, ریسرچ میں لگے رہتے ہیں. تو یہ چیزیں ان سے لے سکتے ہیں, مگر ان کا کلچر نہ لو بھائی. عبادت اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے, ہمارا مذہب ہے, دین ہے, سچا مذہب ہے, ایسا مذہب ہے جسے فالو کرو گے تو جنت ملے گی, جنت. اور ان کے دین کو, ان کے کلچر کو فالو کرو گے تو قرآن بار بار کہتا ہے اس کے پیچھے جہنم کی آگ ہے. ان کی اس دنیا کو مت دیکھو, انجام کو دیکھو. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو پوری دنیا میں کوئی کافر باقی نہیں بچے گا. ہر طرف اللہ کی عبادت کرنے والے, توحید پر سب, فرقہ واریت کا خاتمہ, ہری پگڑی, سفید پگڑی, نیلی پگڑی, یہ سارے جھگڑے کیا ہو جائیں گے, ختم. اب کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ پھر زمین اپنی برکتیں کھولے گی, کیونکہ زمین کی برکت ختم ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی سے. دیکھو, برکت کوانٹٹی کو نہیں کہتے, کوالٹی کو کہتے ہیں. ہم نے سعودی عرب میں کیلا دیکھا اتنا بڑا, جب کھایا تو ہم نے کہا جو ہمارا پاکستان کا اتنا سا تھا نا وہ زیادہ اچھا ہے, ٹھیک ہے, ذائقہ ہے. وہ جو سعودی عرب کا اتنا بڑا کیلا, وہ سعودی عرب کا نہیں, وہ باہر سے آتا ہے. ورنہ سعودی عرب کی جو اپنی زمین کی چیزیں وہ بڑی مزیدار ہیں. وہاں کا انار آپ کھائیں بھول جائیں گے دنیا کے انار کو. طائف کا انار, تو میں تو انار ہی کھاتا تھا وہاں بیٹھ کے, اتنا مزہ آتا تھا. میں نے کہا ایسا انار نہیں ملے گا. صرف انار نہیں, اس کے علاوہ بھی کام بھی ہوتے تھے, یعنی کھانے میں جب کھاتا تھا تو صرف انار ہی کھاتا تھا. لوگ تو بات پکڑ لیتے ہیں نا, اچھا یہ انار کھانے گئے تھے وہاں پہ. تو کیا عرض کر رہا تھا, تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو
اتنی برکت ہوگی زمین میں، کیونکہ نافرمانی ختم. دیکھو جس گھر میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اس گھر میں برکت ختم ہوتی ہے. ایک بے نمازی گھر میں ہونا، ایک بے نمازی، ایک روزہ خور گھر میں ہے، اس گھر میں نور ختم. اور گھر کے سب افراد عبادت گزار ہوں، اس گھر میں بھی اللہ ذائقہ پیدا کر دیتے ہیں، اس گھر میں بھی اللہ برکت پیدا کر دیتے ہیں. تو جب دنیا میں سب نیک بن جائیں گے تو اب حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، کیسی برکت ہوگی؟ ایسی برکت حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا بڑا انگور پیدا ہوگا، ایک ایک انگور، یہ جو انگوروں کے گچھے ہوتے ہیں نا، اتنے چھوٹے ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں ہر سال، اور کھٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے انگور کے دانے اور ایسے برس بھرے. فرمائے ایک انگور کا دانہ کئی آدمیوں کو سیراب کر دے گا، کئی آدمیوں کو. اتنی رزق کی فراوانی. اور فرمایا اتنے بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے کہ ایک انار کے چھلکے کو لوگ سائبان کے طور پہ، چھتری کے طور پہ استعمال کریں گے. کئی لوگ بیٹھ کے چھاؤں لیں گے اس سے. ایسی زمین اپنی برکتیں کھولے گی، لذت اور ذائقے کے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی. تو یہ نوح علیہ السلام کے دور میں ہوا، اور پھر کب ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر نوح علیہ السلام کو حکم دیا برکتوں کے ساتھ زمین پہ نازل ہو، اور بتایا کہ آپ کی نسل پہ بھی برکتیں ہوں گی، مگر پھر آپ کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو میری آیتوں کا انکار کریں گے. پھر میں ان میں پیغمبر کو بھیجوں گا، جو مانیں گے ان کو نجات دوں گا، جو نہیں مانیں گے ان کو تباہ و برباد کر دوں گا. پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کی آگے نسل میں پھر ہود علیہ السلام کو بھیجا. جنہوں نے مانا ہود علیہ السلام کی بات، اللہ نے باقی رکھا، باپوں کو برباد کر دیا. پھر اللہ نے ان کی نسل میں صالح علیہ، جو نیک لوگ بچے تھے ان کی نسل آگے چلی، کچھ اچھے رہے، باقی سب خراب ہو گئے. ان میں اللہ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا. پھر ان کو اللہ نے جو ایمان نہ لائے برباد کر دیا، تباہ کر دیا. پھر کبھی واقعہ آئے گا انشاءاللہ سنائیں گے، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. پھر ان کی ابراہیم علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. پھر شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. ایسے ترتیب سے اللہ نے واقعات کو بیان کیا ہے. اور پھر ہمیں بتاتے ہیں اللہ، دل کا امت قد خلت، یہ ساری قومیں گزر گئیں، انہوں نے جو کیا ان کے سامنے آئے گا اور آ گیا. اب تم جو کرو گے نا وہ تمہارے سامنے آئے گا. تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے، تم اللہ کے بیٹے نہیں ہو کہ تم جو مرضی کرو، تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سیدھی راہ پر چلو گے تو دنیا کی برکتیں بھی اور آخرت کی برکتیں بھی. دنیا کی برکتیں، سب سے بڑی برکت سکون. بے دین آدمی کے پاس دولت ہو سکتی ہے مگر سکون نہیں ہوتا، سکون نہیں. اور دیندار غریب ہو سکتا ہے مگر غربت میں بھی اللہ اس کے دل میں تسلی رکھتے ہیں. یہ سب سے بڑی برکت ہے. اور آخرت تو ہے ہی متقین کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.